السلام علیکم ایوری ون۔ تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم لاسٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، بہت سیڈ ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن ہونے لگتا ہے ہمیں، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم پریشان ہیں، تو اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہم سورہ ضحیٰ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت وقت تک وحی نہیں نازل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور بے چین رہنے لگے تھے، اور انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے جو وحی نہیں آ رہی ہے، اور وہاں کے لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کی، ٹھیک ہے، تو سورہ ضحیٰ نازل ہوئی۔ پھر سب سے پہلے میں انگلش میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس سورہ ضحیٰ کا کیا میننگ ہے۔ By the morning sunlight and the night when it falls still, your Lord, O Prophet, has not abandoned you, nor has he become hateful of you, and the next life is certainly far better for you than this one, and surely your Lord will give you that you will be pleased. Did he not find you an orphan and sheltered? Did he not find you unguided, then guided you? And did he not find you needy, then satisfied your needs? So do not oppress the orphan, nor repulse the beggar, and proclaim the blessings of your Lord. تو اب میں اس سورہ کی تفسیر بیان کرنے والی ہوں آپ سب کو۔ تو قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اے رسول، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور بے شک آگے آنے والا وقت ابھی سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے راضی ہو جائیں گے یا خوش ہو جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے انہیں نہ پایا جب آپ یتیم تھے؟ کیا اللہ نے آپ کو پناہ نہیں دی، آپ کے لیے بندوبست نہیں کیے؟ اور جب آپ غور و فکر کے مرحلے میں پہنچے، اللہ نے ہی آپ کو ہدایت دی۔ اللہ نے آپ کو ضرورت کے وقت پایا اور آپ کو سیلف سفیشینٹ بنایا، یعنی کہ اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اپنے ہی سیلف بلٹ بنایا، انہیں سیلف سفیشینٹ بنایا، ان کے لیے ان کو ہی کافی رکھا، کیونکہ اس وقت ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا بے شک اللہ کے سوا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو پناہ دی، اور آپ بھی کسی یتیم پر ظلم نہ ہونے دیجیے گا، اور جیسے ہم نے آپ کو ہدایت دی، اب آپ کے پاس کوئی بھی سوال لے کر آئے تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ سوال کا میننگ یہاں دو طریقے سے ہے۔ پہلا سوال کا میننگ یہ ہے کہ کوئی آپ سے کویشچننگ کرے تو آپ اس کا جواب دیجیے، اور سوال کا میننگ یہاں یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے مدد مانگے کسی بھی طریقے کی تو آپ انہیں مدد کیجیے۔ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اسے عام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تھی سورہ ضحیٰ کی تفسیر جو میں نے آپ کو ابھی بیان کری ہے، اور میں آپ سبھی کو یہ بتا دوں کہ اس سورہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت ساری ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں سورہ کو سنتے ہی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام دیا ہوا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے، اگر اللہ نے ہمیں ڈپریشن میں ڈالا ہے، یا اللہ نے ہمیں ذرا سی سیڈنس دی ہے، یا اللہ نے ہمیں کسی تکلیف میں ڈالا ہے، مبتلا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے یا وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا اس وقت میں، کیونکہ وحی نہیں آ رہی تھی، تو وہ یہ سوچ رہے تھے اس وقت میں کہ ہاں شاید اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہم کئی بار ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، تبھی ہمارے پاس اتنی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، پر ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوا ہے، اور بس جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک رات کا پارٹ ہے، اور رات ڈھل جاتی ہے تو دن ضرور آتا ہے۔